السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ کیسا لگ رہا ہے سبجیکٹ؟ یہ میں آپ سے بار بار سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ مجھے تو بہت دلچسپ لگتا ہے، کیونکہ جتنے دوسرے علوم ہیں اس کے مقابلے میں یہ سبجیکٹ روز ایک نیا چیلنج سامنے آتا ہے. اس میں ایک نئی ڈسکوری ہوتی ہے، ایک نئی ڈیویشن نظر آتی ہے، ایک نیا سٹائل پتہ چلتا ہے اور ایک نیا انداز نظر آتا ہے. اب آپ مجھ سے سوال کریں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ کریں گے نا آپ؟ یہ بالکل سمپل ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ آپ روز دیکھتے ہوں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا بل بورڈ ہے آپ کے سامنے سے، آپ روز گزرتے ہیں، ٹریفک لائٹ پہ رکتے ہیں اور ایک بہت بڑا بل بورڈ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 2 روز کے بعد اچانک اس بل بورڈ پہ اسی پروڈکٹ کا ایک نیا سٹائل اور ایک نئے انداز سے ایک نیا ایڈورٹیزمنٹ لگا ہوا ہے، ایک نیا لے آؤٹ لگا ہوا ہے. تو بنیادی طور پہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت آپ کو متوجہ اور آپ کو کیپٹیویٹ رکھا جا سکے. ٹوڈے دس ورلڈ از ویری کمپیٹیٹو. ایک پروڈکٹ کے کئی مینوفیکچرر ہیں اور دنیا میں مختلف ممالک میں پروڈکٹ کا مارکیٹ سائز مختلف ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں مارکیٹ سائز اگر یوں سمجھ لیں تو دنیا کی مختلف مارکیٹ کے مقابلے میں کافی چھوٹا ہے. پھر ہر ملک کا اپنا ایک بائنگ پیٹرن اور پرچیزنگ پاور ہوتی ہے. بہت سے فیصلے کاسٹ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. یعنی اگر میں اس کو مارکیٹنگ کے زبان میں بولوں تو پرائس کانشیس مارکیٹ ہوتی ہے. پروڈکٹ ہائی کوالٹی پروڈکٹ خریدنے والا سیگمنٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا، اس لیے مختلف انداز کے طریقے استعمال کر کے مارکیٹ شیئر کو انکریز کیا جاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو مختلف اشتہارات کے ریگولرلی چینج ہونے میں ضروری نظر آتا ہے. سو پلیز انڈرسٹینڈ, today I think the life and the market, both cycle is very fast. The life of a product is short in the sense that the competition is very tough. When the competition is tough, always the manufacturers, the sellers keep on advertisement campaigns or strategy which helps them in either capturing more market or sustaining the market share. تو آپ کو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں نے آپ کو اسی واسطے کئی دفعہ کہا ہے اور اب دوبارہ دہراؤں گا کہ آپ جب بھی اپنے گھر سے نکلیں کہیں بھی جانے کے لیے تو اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں کہ کمپٹیشن ان ویریس پروڈکٹس کس طریقے سے فیس کر رہا ہے اور کون سے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کمپیٹیٹونیس کو مینٹین کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آئی تھنک اینڈ آئی ایم شیور دیٹ ٹیلی ویژن واچنگ از انکریزنگ ایوری ڈے. تو جب یہ ایسا ہو رہا ہے تو بھی آپ ان کو واچ کریں اور اشتہارات کو مختلف چینلز پر دیکھ کر کمپیئر کریں کہ ایک سیگمنٹ یورپین مارکیٹ کے لیے کیسا ایڈ بنا رہا ہے اور ایک وہی سیگمنٹ اسی پروڈکٹ کو آپ کی مارکیٹ میں کیسے پریزنٹ کر رہا ہے. یہ مختلف مارکیٹس کا کمپیرزن آپ کو بآسانی مل جائے گا. چنانچہ یہ آپ کو آپ کے مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کرے گا ان انڈرسٹینڈنگ دی بیسک ریکوائرمنٹ آف پروڈیوسنگ اے تھیم in a campaign which will be more effective and more rewarding.
اس کی بنیاد پر ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ایک بات بتائی تھی کہ یہ تمام فیصلے کون کرتا ہے. یہ تمام فیصلے بنیادی طور پہ اکاؤنٹس پلانر کرتا ہے. اکاؤنٹ پلانر ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا اکاؤنٹس ایگزیکٹو بھی ہو سکتا ہے, جس کا کام ہوتا ہے کلائنٹ سے براہ راست رابطہ, بزنس گیٹنگ اینڈ میکنگ شیور that campaign is prepared in a most appropriate, best, positive manner, effective campaign, and delivered on time so that the ads are released in time to commensurate with the launching date of the product. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اس کو مد نظر رکھنے کے لیے آپ کے میڈیا پلانر کا ایک بہت اہم رول ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا پلانر یہ فیصلے کس بنیاد پہ کرتا ہے, یہ آپ کو سوچنا ضروری ہے. میڈیا پلانر بنیادی طور پہ یہ تمام فیصلے پروڈکٹ کی انفارمیشن پہ, ٹارگٹ آڈینس پہ اور میڈیا سلیکشن کی بنیاد پر کرتا ہے. اور آف کورس ان تینوں کا جو بیسک پوائنٹ ہے یا بیسک اسینشل جسے کہتے ہیں نا کہ لانچنگ پوائنٹ ہے, وہ ہے بجٹ. اچھا, اب یہ بجٹ کی بات کئی دفعہ ہو چکی ہے. بجٹ جو ہے نا وہ پرپوز آپ بھی کرتے ہیں, میڈیا پلانر بھی کرتا ہے, ایجنسی بھی کرتی ہے. لیکن جب آپ یہ کیمپین بنا لیتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا مجوزہ بجٹ ایکسپٹ نہ ہو اور اس میں نیسسری کٹنگز کر کے اس کو ٹیپر آف کیا جائے بائی ایدر ریڈیوسنگ دی فریکوینسی آف ایڈس اور ایڈجسٹمنٹ بٹوین دی میڈیا چوائس اور دی فریکوینسی. یہ سارے فیکٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی بجٹ کا فیصلہ ہوتا ہے ان کنسلٹیشن ود دی ایڈورٹائزنگ ایڈوائزر ہو از دی ایڈورٹائزنگ پلانر اینڈ دی مینجمنٹ آف اے کمپنی اور این آرگنائزیشن which wants to get the publicity across. اور میڈیا چوائس بھی پلانر کا کام ہے کیونکہ اس نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے. اچھا, ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, اس کمپٹیشن کے دور میں جو بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے تو یو ول بی کنسیڈرڈ اے ویری اسمارٹ ایڈورٹائزنگ یا پلانر یا ایڈورٹائزنگ ایگزیکٹو, جو بھی آپ کہہ دیں. وہ کیا ہے؟ وہ مثال کے طور پہ آپ کو ایک صابن مینوفیکچر بنانے والی کمپنی آپ کنونس کرتے ہیں کہ وہ ایڈورٹائزنگ آپ کے تھرو کرائیں اپنی کیمپین. مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ذرا اس کو سمجھیے. اب بے شمار صابن مارکیٹ میں موجود ہیں, تو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے منفرد کرے گی؟ دیکھیے, کمپٹیشن تو اپنی جگہ ہے, لیکن آپ کی پروگریس اور آپ کی ایبلٹی اور آپ کی ایفیشنسی اور آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ بھی تو ایٹ اسٹیک ہے نا, کہ آپ ان کو کیا پرپوز کرتے ہیں اس میں. تو آپ کو کیا چیز منفرد کرے گی؟ وہ ہے انفارمیشن اباؤٹ دی مارکیٹ. دو قسم کی انفارمیشن, کمپٹیشن کیا ہے, اینڈ نمبر ٹو کیا ہے, نمبر ٹو مارکیٹ سائز کیا ہے, اس میں آپ اپنے آپ کو کیسے پلیس کر سکتے ہیں. پھر اس میں مختلف فیصلے ہیں کہ آیا یہ پروڈکٹ پہلی دفعہ آ رہی ہے, یا یہ پروڈکٹ موجود ہے تو اس کی آپ مارکیٹ شیئر بڑھانا چاہتے ہیں, یا آپ اپنی پروڈکٹ کی کنٹینیوٹی قائم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ سسٹینیبلٹی رہے اور مارکیٹ میں پریزنس رہے اور آپ کا شیئر کوئی دوسرا کمپٹیشن نہ لے جائے. تو آپ کے لیے جو ترہ امتیاز ہے نا, جسے کہتے ہیں ہائی لائٹ, وہ یہ ہے کہ یو شوڈ بی فلی اکوپڈ ود مارکیٹ انفارمیشن.
جب آپ کیمپین کے بارے میں کلائنٹ سے بات کرنے جائیں تو سب سے پہلے جب آپ اس سے بات کریں تو آپ ان کو کہیں کہ آپ کی پروڈکٹ لیٹ سے اے بی سی سوپ، کہ جی اے بی سی سوپ جو ہے مارکیٹ میں ڈی ای ایف ویریس برانڈز ہیں. پہلے تو آپ مجھے بتائیں ان برانڈز کی یہ پرائسز ہیں، یہ مارکیٹ شیئر ہے، یہ سیگمنٹ زیادہ یوز کرتا ہے، اس میں ان کا اتنا پبلسٹی ہوتی ہے، اتنی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، تو آپ بتائیں. تو جب یہ انفارمیشن آپ کلائنٹ کو دیں گے تو وہ نہ صرف امپریس ہوں گے بلکہ آپ کی انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کی بنائی ہوئی کیمپین کو ایکسپٹ کرنے میں پروبیبلی زیادہ کنونسڈ ہو جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میڈیا پلانر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو مد نظر رکھے اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کیمپین بنائے بیسڈ آن دوز فیکٹرز، جو فیکٹرز آپ کو پہلے میں نے وقتاً فوقتاً بتائے ہیں، جس میں آپ نے تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کنزیومر بہیویئر کو مد نظر رکھتے ہوئے، مارکیٹ ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیمپین ڈیوائز کرنی. یہ یاد رکھیے اور پھر اس کی بنیاد پر آپ ایک اچھی کیمپین ڈیوائز کریں گے. کیمپین کے انگریڈینٹس کیا ہوں گے، اس کا مینیو کیا ہوگا، اس کو کس طرح سے آپ ڈیوائز کریں گے، یہ ہم ڈیٹیل میں ان فیوچر لیکچرز ایکسپلین کریں گے. لیکن میں آج کا جو لیکچر ہے وہ شروع کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ کی میموری کو ریوائیو کرنے کے لیے. جب میں نے بات کی تھی نا آج ایڈورٹیزمنٹ پلانر کی، تو اس کے لیے میں نے آپ کو 3 پوائنٹس بتائے تھے. تھوڑا سا میں آپ کو وہ دہراتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. مؤثر میڈیا چوائس کے لیے پریفرنس آف میڈیا پلانر کن بنیادوں پر بنتی؟ نمبر 1، کریکٹرسٹکس آف اے پروڈکٹ. پروڈکٹ کی خصوصیات کیا ہے، میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے. اگر آپ کو مارکیٹ میں موجود کمپٹیشن کے بارے میں تمام عوامل یا تمام انفارمیشن آپ کو معلوم ہوگی تو آپ اس کو میچ کر سکیں گے اس پروڈکٹ کی کریکٹرسٹک سے، اور اس میں سے یونیکنس یا انفرادیت یا ایکسٹرا اسپیشل بینیفٹ جان سکیں گے اور وہ بنیادی طور پہ انکارپوریٹ کر سکیں گے اپنی کیمپین. دوسرا، میڈیا آبجیکٹوز کیا ہے؟ میڈیا آبجیکٹو ہے ٹو انکریز دی مارکیٹ شیئر، میڈیا آبجیکٹو ہے ٹو مینٹین دی پریزنس ان دا مارکیٹ، یا میڈیا آبجیکٹو ہے ٹو لانچ ان نیو پروڈکٹ. نیکسٹ، میڈیا بجٹ. آپ کا میڈیا بجٹ کیا ہوگا؟ یہ تمام چیزوں کا فیصلہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اکاؤنٹس پلانر یا میڈیا پلانر کی پریفرنس بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کون سا میڈیا سلیکٹ کرتا ہے، یا اس کی رائے میں تمام فیکٹرز جو اس نے مارکیٹ سے اکٹھے کیے ہیں انفارمیشن کے، ان کی بنیاد پر وہ کس قسم کی اپیل کنزیومر کو کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کی پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ کنونس ہو جائے اور اس طرف راغب ہو جائے. تو یہ جو اسینشل فیکٹرز ہیں نا، جو فیصلے پر، میڈیا چوائس کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ یہ 3 فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پر میڈیا چوائس جو ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. میڈیا پلانر کا جو آبجیکٹو ہے نا جی، اسی سلسلے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا ہے کہ میڈیا پلانر کا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے ٹو ریچ موسٹ آف دا ٹارگیٹ مارکیٹ. ٹھیک ہے نا، بڑی سادی سی بات ہے کہ آپ نے جو کیمپین لانچ کرنی ہے وہ میکسیمم نمبر آف پیپل تک پہنچے تاکہ اس سے ڈیزائرڈ ریزلٹ حاصل ہو سکے. کیونکہ جب سپریڈ بہت بڑا ہوتا ہے نا تو اس سے آپ کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں رزلٹ حاصل کرنے کے، بہتر رزلٹ حاصل کرنے کے. نیکسٹ، ڈیفائن کوریج ان ٹرمز آف. اب جب بھی وہ میڈیا پلانر میڈیا آبجیکٹو اس کا کیا ہوگا کہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو اپنا میڈیا میسج وہ لانچ کرنا چاہتا ہے وہ میڈیا میسج جو ہے
اس کی میکسیمم کوریج کیسے ہو سکتی ہے, اور اس کوریج کے لیے کون سے فیکٹرز ہیں. پھر اس میں نمبر 1 جیوگرافیکل ایریا, یعنی ٹیریٹری کتنی میں آپ کور کر سکتے ہیں, اینڈ نمبر 2 پرسنٹیج آف ٹارگیٹ آڈینس, یعنی کتنے پرسنٹ آف ٹارگیٹ آڈینس کو آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. جب آپ یہ کریں گے تو کون سے ایشوز ہیں جو آپ چاہیں گے کہ جن کا فیصلہ ہونا چاہیے, جس کا فائدہ ہونا چاہیے, جس کا بینیفٹ ہونا چاہیے, تو وہ آپ دیکھیں سلائڈ کے اوپر. ایشوز ٹو بی ڈیسائیڈیڈ آر ریچ, فریکوینسی, شیڈیولنگ اینڈ میڈیا چوائس. یعنی یہ 4 بنیادی طور پہ 4 سیگمنٹس ہیں. جب آپ فیصلہ کریں گے میڈیا چوائس کا, تو ایشوز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنا میڈیا ڈٹرمن کریں گے اور میڈیا سلیکٹ کریں گے. نمبر 1 ریچ, یعنی کہاں کہاں آپ کا میسج جائے گا. نمبر 2 فریکوینسی, کتنے وقفوں کے ساتھ یا کتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ کے اشتہارات ریلیز ہوں گے. شیڈیولنگ, ان کا کیا ٹائم ٹیبل ہوگا, پیک ٹائم ہوگا, ویک ٹائم ہوگا, یا ہفتے میں 1 دن ہوگا, ہفتے میں 3 دن ہوگا, کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں آپ کو اسٹڈی کرنی ہوگی. اور پھر اپنے میسج کو پہنچانے کے لیے کون سا میڈیا آپ سلیکٹ کریں گے. تو یہ ایشوز ہیں جو افیکٹو میڈیا چوائس ڈیسیژنز کے لیے بے حد ضروری ہیں, ایک میڈیا پلانرز کے آبجیکٹیوز کے پرسپیکٹو کے لحاظ سے. اس کی وجہ سے اس کو ایک اچھا فیصلہ اور ایک اچھے نتائج پر حامل اسٹریٹجی یا کیمپین بنانے کا موقع ملے گا, یا کامیابی ہوگی. بات ہو رہی تھی شیڈیولنگ کی. یہ تو کہنا بڑا آسان ہے نا جی کہ آپ شیڈیول کر دیں جی اپنی اشتہارات کو مہینے میں 10 دفعہ. لیکن آخر یہ شیڈیولنگ ڈیسیژن ہوتا کیسے ہے؟ کیوں آپ ایسے فیصلے کریں گے؟ کن بنیادوں پر آپ ایسے فیصلے کریں گے تاکہ آپ کی جو کیمپین ہے اس کے مؤثر نتائج ہوں. یو جسٹ آر ناٹ لانچنگ اے کیمپین فار دی ہیک آف اٹ. ٹوڈے نتھنگ کین بی ڈن لائک دیٹ. ایوری تھنگ ڈیمانڈس ریزلٹس, اینڈ دوز ٹو افیکٹو اینڈ پازیٹو. کوئی شخص پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف اس لیے کہ اس کے نتائج مؤثر نہ ہوں. ایوری بڈی وانٹس ایوری ورتھ آف پینی ٹو پے ریوارڈز اور پے ڈیویڈنڈس فار دی منی اسپینٹ. آفٹر آل, ایوری آرگنائزیشن is working for profit, for profitability, for viability. Otherwise, they will not be in the market. So, let us see کہ how scheduling decisions are made. یہ جو ایڈورٹائزنگ پلان کا مطلب یوں سمجھ لیں, کیلنڈر کیسے بنایا جاتا ہے. نمبر 1 assumptions. assumptions کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپوز کرتے ہیں. کس طرح؟ How will target audience respond to the presence or absence of the advertising message? یعنی آپ کے جو آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں کیمپین, اس پر ٹارگٹ آڈینس کیسے ریئیکٹ کرے گی, یہ آپ خود پرزیوم کرتے ہیں. اور جب آپ یہ زیوم کرتے ہیں اسی کی بنیاد پر آپ شیڈیولنگ کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. دیکھیے, میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا تھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کو میکسیمم ویوئنگ چاہیے تو آپ پیک ٹائم سلیکٹ کر لیتے ہیں. اب پیک ٹائم کا ڈیسیژن آپ یہ کرتے ہیں کہ میری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ پیک ٹائم پر افیکٹو ایڈورٹیزمنٹ ڈراما سے پہلے, کیونکہ میری پروڈکٹ میکسیمم طور پہ فیملی استعمال کرتی, تو آپ ڈرامے سے پہلے رکھیں گے. یہ آپ کی ایک assumption ہے. While another media planner may think that no, this item or this scheduling should be done before the news because everyone watches the news. Maximum spread is achieved. ڈرامہ تو ہو سکتا ہے نا جی ہر بندہ نہ دیکھے, لیکن اور کچھ بندوں کی چوائس ہو. سو assumptions جو ہیں اس کی بنیاد پر آپ شیڈیولنگ کا فیصلہ کرتے ہیں. نمبر 1 assumptions. نمبر 2 3 appropriate میتھڈز ہیں یا اپروچز آف شیڈیولنگ: کنٹینیوٹی, فلائٹنگ اینڈ پلسنگ.
یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ان کے بارے میں بتایا. سو ان ٹرمز کا تو دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا یہ ٹرمز کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے آ جائیں گی, تو آپ کو ان کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. کنٹینیوٹی کیوں ہے؟ فار برانڈ بائنگ سائیکلز, کہ بائنگ سائیکل, تاکہ اگر آپ دیکھیں کہ اس سائیکل میں کچھ کمی آ رہی ہے یا بریک آ رہا ہے یا انٹرپشن آ رہی ہے, تو اس کو قائم رکھنے کے لیے کنٹینیوٹی چاہیے. پھر بجٹ, آپ کو بجٹ کنسٹرینٹس مجبور کرتی ہیں فلائٹنگ پر, کہ ایڈورٹیزمنٹ ریلیز کی, کم کر لی, بڑھا دی, کم کر دی. اور پھر ایڈورٹائزنگ ڈکے, یعنی ایڈورٹائزنگ کے ریزلٹس نہیں آپ کو وہ مل رہے, یا دوسروں کی ایڈورٹائزنگ اتنی افیکٹو ہے کہ آپ کی ایڈورٹائزنگ میں ایک ڈیٹیریشن آ گئی ہے, یا پرانی ہو گئی ہے, فرسودہ ہو گئی ہے, افیکٹو نہیں رہی. اور اس کے بعد بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کمپیٹیٹو اسپینڈنگ, یعنی کمپٹیشن کیا اسپینڈ کر رہا ہے, آپ کا کمپٹیشن کیا کر رہا ہے آپ کے مقابلے میں. تو یہ 3 اپروچز آف شیڈولنگ جو ہے نا, یہ آپ کو فیصلہ کرنے میں مددگار ہوں گی. نمبر 1 assumptions اینڈ نمبر 2 3 اپروچز فار شیڈولنگ. تو یہ آپ یاد رکھیے, کبھی بھی شیڈولنگ کا پلان بناتے وقت ان چیزوں کو ذہن میں ضرور رکھیں, تاکہ آپ کیلنڈر آف ایڈورٹائزنگ پلان جو ہے نا وہ ایک ڈٹرمن کر سکیں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا ریچ, پہنچ, اردو میں اس کا مطلب ہے پہنچ. پہنچ سے کیا مراد ہے؟ ہاؤ مینی پیپل اور واٹ پرسنٹیج آف ٹارگیٹ مارکیٹ یو کین ریچ, یو کین ایڈریس, یو کین ٹچ. سو ریچ ریکوائرز, واٹ ڈز اٹ ریکوائر, اور آپ نے یہ کیسے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کون سا, کس طرح کی ریچ ڈٹرمن کریں, کتنا سیگمنٹ آف مارکیٹ آپ ٹچ کرنا چاہتے ہیں, کیا ہے وہ. اچیونگ اویئرنیس نیڈز ریچ, اویئرنیس کے لیے ریچ چاہیے. ایکسپوزنگ پوٹینشیل بائرس ٹو میسج نیڈز ریچ, یعنی پہلے اچیونگ اویئرنیس, اویئرنیس جو آپ نے پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کو دینی ہے اس کے لیے ریچ چاہیے, اور پھر پوٹینشیل بائرس کو میسج پہنچانے کے لیے ریچ کی ضرورت ہے. اور فائنلی ٹرائل سٹیج آف ایڈاپشن ہائرارکی نیڈز ریچ, یعنی آپ کی پروڈکٹ کو ان دونوں سیگمنٹ سے گزرنے کے بعد ٹرائل سٹیج تک لانے کے لیے کنزیومر کو, اور آپ کی پروڈکٹ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی ریچ کی ضرورت ہے. تو ان تینوں مسائل کو, یا ان تینوں پوائنٹس کو, یا ان تینوں سوچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ریچ کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اور کس حد تک ریچ کرنا ہے ٹارگٹ آڈینس کو. یہ تو کہنا بڑا آسان ہے نا جی کہ ریچ کو ڈٹرمن کرنا ہے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کون سے ایسے ٹولز ہیں جو ریچ کا فیصلہ کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. سب سے پہلے پروگرام ریٹنگ. جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر پروگرام چل رہے ہیں ان کی ایکسیپٹیبلٹی کی پرسنٹیج کیا ہے, ان کا جو یعنی ویوئنگ ہے, یا وہ پروگرام کتنے لوگ واچ کر رہے ہیں, کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ بڑا ایزی فارمولا ہے, کیونکہ اس کے ذریعے آپ کو بآسانی پتہ چل سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ڈرامہ ہے, آپ کی انفارمیشن کے مطابق دیٹ از دی میکسیمم واچ ڈراما. سو واٹ ول ہیپن از وین یو ول پلیس یور ایڈورٹیزمنٹ ود دیٹ ڈراما or in that drama, then you will get the maximum reach capability, جس کو MRC بھی کہتے ہیں. اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوئر ملے گا. تو یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ ریڈیو ہو, ٹیلی ویژن ہو, جہاں بھی ہو, آپ کو یہ سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ کون سا ایسا پروگرام ہے جو میکسیمم ویوڈ ہے, اور اسی حساب سے آپ کو بجٹ بھی بنانا ہوتا ہے, کیونکہ جو پیک ٹائم کے پروگرامز, موسٹ پاپولر پروگرامز ہوتے ہیں,
اور موسٹ پاپولر پروگرامز وہی ہوتے ہیں جو میکسیمم واچڈ ہوتے ہیں. انہی کے ساتھ اپنی ایڈورٹیزمنٹ جوڑ کر پیک ٹائم میں آپ ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں, یا میکسیمم ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں, یا بیٹر ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. اب پروگرام ریٹنگ کو کیسے ڈٹرمن کرنا ہے, یہ فارمولا ہے, اور اس کے لیے آپ کو ذرا اس سلائیڈ پر توجہ دینی ہوگی, کیونکہ یہ تھوڑا سا میتھمیٹیکل ورکنگ ہے. فارمولا کیا ہے ذرا دیکھتے ہیں. پروگرام ریٹنگ از اکول ٹو, how is program rating worked out? Number of households viewing program, ہاں جی, یہ سروے تھوڑا سا کرنا پڑے گا, divided by number of households owning television sets, multiplied by 100 for percentage. اب اس کی ذرا مثال لیتے ہیں. Let's say in Lahore 1 million households own television sets. And a program like Raat Gaye is watched by 3 lakh households. Then program rating is 300,000 divided by 1 million into 100 is equal to 30. یہ پرسنٹیج ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ تو میں نے ایک ایسے مثال دی ہے, آپ نیوز کے بارے میں کر سکتے ہیں اسی طرح کی انالیسس. اسی طریقے سے آپ نیوز کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ نیوز کو شاید واچ کرنے والے لوگ 7 لاکھ ہوں, تو 70% ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں پروگرام ریٹنگ خود سے. یہی فارمولا استعمال کیا جاتا ہے مختلف ممالک میں ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کون سے پروگرام ایسے ہیں جن کی ریٹنگ ہائی ہے, جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا جو میسج ہے میکسیمم آڈینس کو پہنچا سکتے ہیں. اب اس میں ایک گراس ریٹنگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے. ایک تو ہم نے آپ کو بتا دیا نا جی کہ آپ نے پروگرام ریٹنگ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے گراس ریٹنگ پوائنٹ جس کو GRP کہتے ہیں, یعنی ٹو نو ہاؤ مینی پوٹینشیل آڈینس may be exposed to series of commercials, and in this what happens is the sum of total exposure potential expressed as a percentage of the audience population is called gross rating point. تو یہ بڑا ضروری ہے, اس لیے کہ یہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گا. اس کا بھی فارمولا ہے, اس کو بھی ذرا سلائیڈ پر غور سے دیکھیں. یعنی GRP گراس ریٹنگ پوائنٹ از اکول ٹو ریچ انٹو فریکوینسی. اب فریکوینسی کیا ہوتی ہے؟ فریکوینسی از اکول ٹو ٹوٹل ایکسپوئر ڈیوائڈیڈ بائی ریچ, دیٹ از اکول ٹو GRP ڈیوائڈیڈ بائی ریچ. سو اس طریقے سے گراس ریٹنگ پوائنٹ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا ہے ٹارگیٹ ریٹنگ پوائنٹ, یعنی اٹ بیسکلی ریفرز ٹو دی نمبر آف پیپل ان دی پرائمری ٹارگیٹ آڈینس دیٹ ول بی ریچڈ اینڈ ریچڈ نمبر آف ٹائمس. یعنی آپ ٹارگیٹ ریٹنگ کر رہے ہیں. ان لائک GRP, یعنی جس طرح گراس ریٹنگ پوائنٹ تھا, اس کی بجائے it refers to the number of times, یعنی frequency, and the number of individuals media will reach the primary target audience. یعنی جو primary target audience ہے اس کو کس طرح سے media will reach. اس کا کیا فارمولا ہے کہ 1 TRP یعنی target rating point is equal to 1% of total TV audience. So if TV program has 50 TRPs, that is 50% watched the program in that week. So یہ ایک ٹارگیٹڈ ریٹنگ پوائنٹ ہو گیا. تھوڑا سا یہ کمپلیکس ہے, لیکن یہ ایکسرسائز سے اور بار بار پڑھنے سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. نہ سمجھ آئے تو اس کے بارے میں دوبارہ بھی آپ کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے, جسٹ نیڈس لٹل بٹ آف کانسنٹریشن. یہ ہم نے ساری باتیں کر لیں. تو اب سوال پیدا ہوا کہ ایڈورٹائزنگ بنانی, تو ایڈورٹائزنگ بنانے کے لیے اس میں کریٹیوٹی کی ضرورت ہے. ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ نے نام پروڈکٹ کا لکھا, برانڈ نیم لکھا, یہ لکھا اور ایک اخبار میں دے دیا یا ایک ویژول بنا دیا اور کر دیا. نہیں, ہر چیز کے لیے کریٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اور کریٹیوٹی کا مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. کریٹیوٹی کا مطلب ہے بینگ ناول اینڈ اپروپریٹ. یعنی آپ کوئی نئی چیز پیدا کریں اور بامقصد ہو. سمجھ گئے آپ؟ اب اس میں 3 لفظ ہیں.
ایڈورٹائزنگ کے ورکنگ پروسیجر کے اعتبار سے جو عام حالات میں استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 کریٹ، یعنی برنگ ان ٹو بینگ، اوریجنیٹ. آپ نے ایک چیز بنائی، اوریجنیٹ. آپ کا جو ایڈورٹیزمنٹ ہے یا آپ کا جو خیال ہے وہ اچھوتا ہونا چاہیے اور اوریجنل ہونا چاہیے، نقل نہیں ہونی چاہیے. کریشن، کریٹ، پہلے آپ ایک آئیڈیا کریٹ کریں. کریشن اوریجنل پروڈکٹ آف ہیومن انوینشن اور امیجنیشن، جو بنا لی آپ نے اس کی کریشن ہوگی. اور اب تیسرا اسٹیپ کریٹو. بینگ کریٹو از سیئنگ سیم تھنگ ایز ایوری بڈی ایلس بٹ تھنکنگ ڈفرنٹ. یعنی آپ نے ایک چیز کریٹ کی یا آپ نے ایک چیز جو موجود ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے پریزنٹ کیا، یہ ہے کریٹونیس. یعنی چیزیں تو سب ایک جیسی ہیں لیکن آپ کی پریزنٹیشن کیسے مختلف ہے، یہ ہے کریٹیوٹی. اب کریٹیوٹی ان ایڈورٹائزنگ میں 3 ایسپیکٹس جو ہے نا ان کو بہت زیادہ ایکسپٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے کریٹو پروسیس کو، یعنی کریٹو پروسیس کیا ہے، کیونکہ کریشن اور کریٹو سے ہم نے اس بات کی ابتدا کی تھی. تو کریٹیوٹی ان ایڈورٹائزنگ میں اب ہم نے کریٹو پروسیس کو پہلے اینالائز کرنا ہے. کس طرح؟ ریسیونگ موسٹ اٹینشن focuses on mechanism and phases involved as one partakes in a creative act. یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کون سی ایسی انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، کون سا میکینزم اڈاپٹ کرنا ہے، اور کون سے مختلف فیزز جو اس میں متعلقہ ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک کریٹو ایکٹ کریٹ کریں گے. یہ ہے کریٹو پروسیس. دوسرا، دی کریٹو پرسن. دی پرسنالٹی ٹریٹس آف کریٹو پیپل آر سینٹرل. جو کریٹو کام کرتا ہے نا جی، اس کی کریٹو کیپیبلٹی کیا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی میں کریٹیوٹی کیا ہے. از ہی اوپن ٹو what is happening around him, what is happening in his surroundings, what is happening in his environment? Is he following that? Is he open to such deviations, distractions, informations, and whatever, what not? So, creative person جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کریٹیوٹی کے لیے. یہ 3 ایسپیکٹس جو میں نے آپ کو بتانے ہیں نا، اس میں تیسرا اب کیا ہے؟ کریٹو سچویشن. یعنی دی کرائٹیریا اینڈ کریکٹرسٹکس آف کریٹیوٹی آر کنسرنڈ، کہ جو خصوصیات آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ انفرادیت ہوتی ہیں، وہ انوویٹو کیا ہوتی ہیں، وہ ڈفرنٹ. ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو یہ 3 ایسپیکٹس ہیں جو کریٹیوٹی کے موسٹ ایکسپٹیڈ ایسپیکٹس ہیں. اس میں کریٹو پروسیس، کریٹو پرسن اور کریٹو جو ہے سچویشن، یہ تینوں کا عمل دخل بہت ضروری ہے. اب کریٹیوٹی کے 4 اصول ہیں، یہ 4 قانون ہیں، 4 ضابطے، یعنی 4 رولز آف کریٹیوٹی. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، میک دی پروڈکٹ ریلیونٹ ٹو کسٹمر. آپ اس طرح سے اشتہار اپنا بنائیں، یعنی اپنی پروڈکٹ کو اس طرح پورٹرے کریں کہ وہ کسٹمر کی ضرورت کے مطابق بن جائے یا مطابق ظاہر ہو. نمبر 2، اٹ شوڈ بی پرومس ٹو دا کسٹمر. پرومس کیا ہے؟ پرومس یہ ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ کلیم کر رہی ہے وہ ڈلیور کر رہی ہے، اس کو اس پروڈکٹ کا وہ بینیفٹ ملے گا جو کریٹو پروسیس کلیم کر رہا ہے. یعنی میں پروڈکٹ ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں. نمبر 3، ڈونٹ لیٹ اٹ اسٹینڈ الون. آپ کی کریٹیوٹی میں کمپٹیشن کو آپ نظر انداز مت کریں.
کیونکہ اسی کی بنیاد پر آپ اپنے فیصلے کریٹیوٹی کے کر سکیں گے. نمبر 4, always put the product in the center of the commercial. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سارا کمرشل گزر جاتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس چیز کے بارے میں یا کس پروڈکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو جب میں سینٹر کہتا ہوں یہ مطلب نہیں ہے کہ بیچ میں سینٹر میں آ جائے, مطلب یہ ہے کہ سینٹر پوائنٹ ہونا چاہیے, اٹینشن اس پر مرکوز ہونی چاہیے. کریٹیوٹی جب آپ کریٹ کریں تو اپنی پروڈکٹ کو ہائی لائٹ کریں, تبھی وہ سینٹر فوکل پوائنٹ بنے گا, تبھی اس کا امپیکٹ ہوگا. تو یہ 4 رولز ہیں کریٹیوٹی کے. کیا؟ نمبر 1, میک دا پروڈکٹ ریلیونٹ ٹو کسٹمر. نمبر 2, it should be promised to the customer for benefits. Number 3, don't let it stand alone. See what it can do in the competition. Number 4, always put the product in the center of the commercial. That means make it a focal point. تو یہ 4 rules of creativity. اب کریٹو پروسیس کی جب ہم نے بات کی تھی نا جی, تو اس میں 5 سٹیپس ہیں اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان کو ذرا غور سے سنیے گا. سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ کریٹو پروسیس میں بنیادی طور پہ ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ کے پاس مکمل انفارمیشن آف پروڈکٹ موجود ہو, اس کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں یا بینیفٹس ہیں آپ کو علم ہو, اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ جو اس سے متعلق انفارمیشن ہے وہ واقعی درست ہے, اور آخر میں یہ بات کہ وہ جو آئیڈیاز آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح, یعنی آئیڈیاز کا تجزیہ. تو کون سے 5 سٹیپس ہیں؟ سب سے پہلے immersion means gathering raw materials etc. about the information. Number 2, digestion, working with information. Number 3, incubation, putting information to work. دیکھیے بنیادی طور پہ یہ تمام چیزیں اسی کا شاخسانہ ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا نا جی, اویئرنیس, انٹرسٹ, ٹھیک ہے نا جی, فیلنگ اور ایویلویشن. یہ بنیادی طور پہ وہی فلاسفی ہے جو کریٹو پروسیس میں دوسرے انداز سے استعمال ہوتی ہے. سو پہلی immersion, gathering raw material etc. Number 2, digestion, working with information. Number 3, incubation, putting information to work. Number 4, illumination. That means on the basis of that a new idea is born, the birth of a new idea. And number 5, verification. That means analyzing the data or analyzing the idea کہ جو آپ نے آئیڈیا بنایا ہے کیا یہ ورکیبل ہے, کیا یہ جو آپ کا کریٹو پروسیس ہے اس کا جو ماحصل ہے وہ پازیٹو ہے, اس سے افیکٹو کیمپین بن سکتی ہے. تو یہ 5 امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جو کریٹو پروسیس کا حصہ ہے. اب جب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کریٹو پروسیس میں کہ کریٹیوٹی کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھے کریٹو پرسن کے پاس ہر قسم کی انفارمیشن موجود ہو تاکہ اس کو بنیاد بنا کر وہ ایک اچھا آئیڈیا, ایک اچھوتا آئیڈیا کریٹ کر سکے. لیکن اس کام کو کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ فیکٹس ہونے چاہیے. وہ فیکٹس وہ کیسے حاصل کرے گا؟ ان فیکٹس کو حاصل کرنے کے لیے ریسرچ درکار ہوتی ہے. لیکن ریسرچ کے لیے کون سے 5 ایسپیکٹس ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے ان گیٹنگ دس بیک گراؤنڈ آف ریسرچ؟ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ریڈنگ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو پروڈکٹ اور مارکیٹ. یعنی آپ کے پاس انفارمیشن موجود ہونی چاہیے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. اگر وہ ڈیولپمنٹس ریلیٹڈ ٹو دس پروڈکٹ از اویلیبل ان رائٹنگ دین ریڈنگ اباؤٹ اٹ, اور
knowing about it through market surveys. دوسرا, asking everyone involved with the product, that is engineers, designers, جو اس پروڈکٹ سے پہلے متعلقہ ہیں ان سے پوچھنا. اس کے علاوہ listening to what people are saying, کہ اس پروڈکٹ کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس سے آپ کو کافی انفارمیشن مل جائے گی. دین یوزنگ پروڈکٹ اور سروس فار فیملیرٹی, یعنی آپ کو خود وہ پروڈکٹ استعمال کر کے اس سے واقفیت ہونی چاہیے کہ واقعی آپ جو آئیڈیا کریٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ پروڈکٹ آپ نے خود استعمال کی, اینڈ یو آر اویئر آف دی پروڈکٹس کوالٹی, بینیفٹس اینڈ یوسیج, تو آپ اس سے انجان نہیں. اینڈ فائنلی انڈرسٹینڈ پیپل بینگ ریچڈ. کیا مطلب؟ آپ جن کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ پتا ہونا چاہیے. یہ بات وہی ہے کنزیومر بہیویئر کی, کہ اس پروڈکٹ کے بارے میں مارکیٹ میں کیا رائے ہے اور وہ کون ہیں وہ لوگ. ان لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے, ان لوگوں کی سائیکی جاننا ضروری ہے. جب یہ موجود ہوگا تو پروسیس کو فارمولیٹ کرنا, اس سے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا بہت آسان ہوگا. اس لیے یہ 5 ایسپیکٹس ہیں ریسرچ کے جس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے. ریڈنگ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو پروڈکٹ اور مارکیٹ, asking everyone involved with the product, for example, designers, engineers, etc., listening to what people are saying, using product or service for familiarity, understand people being reached. تو یہ بیک گراؤنڈ ان ریسرچ کے 5 ایسپیکٹس. اب دیکھیے بات ہی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کیمپین بنائی, آپ نے ایک کیمپین بنانے کے بعد ایک آئیڈیا کریٹ کیا, اس کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے آپ نے وہ کیمپین بنا لی, لیکن اس کیمپین میں میجر سیلنگ آئیڈیاز کیا ہوں گے, کیسی چیز آپ کریٹ کریں گے, کیونکہ الٹیمیٹ ایم تو یہی ہے نا جی. تو اس کے کیا ایسپیکٹس ہوں گے جو آپ کو ہیلپ کریں گے اچیومنٹ آف آبجیکٹو آف گریبنگ میجر شیئر ان دا مارکیٹ. تو 4 بیسٹ طریقے ہیں اس کے, یا 4 بیسٹ اپروچز ہیں اس کی. نمبر 1, یوزنگ یونیک سیلنگ پروپوزیشن. اچھوتی سیلنگ پروپوزیشن ہو, اس میں اٹریکشن ہو ٹارگٹ سیگمنٹ کے لیے, ٹارگٹ آڈینس کے لیے. نمبر 2, کریٹنگ اے برانڈ امیج. ایک برانڈ امیج کو کریٹ کریں, اس کو اسٹرانگ کریں, اس کو اسٹیبلش کریں. نمبر 3, فائنڈنگ دی انہیرنٹ ڈراما, کہ اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جسے اٹریکٹ ہو سکتے ہیں لوگ. اینڈ نمبر 4, پوزیشننگ, کے مارکیٹ میں وہاں اس کو کیسے آپ پوزیشن کریں گے, کون سا سیگمنٹ ہے, کس سیگمنٹ میں آپ اس کو پوزیشن کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ کو زیادہ سے زیادہ ان روڈز مل سکیں. جب ہم بات کرتے ہیں نا جی سیلنگ آئیڈیاز کی, تو اس میں جب ہم نے بات ابھی کی تھی کہ یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہو, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 3 خصوصیات ہونی چاہیے. کون سی؟ نمبر 1, ایچ ایڈورٹیزمنٹ مسٹ میک اے پروپوزیشن ٹو دا کسٹمر لائک اٹ شوڈ سے بائی دس اینڈ یو ول گیٹ دا بینیفٹ. یہ میں نے ویسے جنرلی بنایا ہے, آپ کوئی بھی میسج بنا سکتے ہیں, لیکن یہ ہائی لائٹ یہ اس کا بیس لائن ہونی چاہیے. نیکسٹ, مسٹ بی یونیک ایدر ان برانڈ اور ان کلیم. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا جی پہلے بھی کہ آپ کا جو برانڈ نیم ہے وہ بھی یونیک ہو, اور جو آپ اس سے متعلقہ کلیمز یا دعوے کر رہے ہیں وہ بھی یونیک ہونا چاہیے, مختلف ہونا چاہیے. مسٹ بی اسٹرانگ انف ٹو موو میسج, اتنا اسٹرانگ آپ کا سیلنگ آئیڈیا ہو کہ میسج اٹریکٹ ہو جائے. جیسے بعض اوقات ٹپیکل میسیجز استعمال کیے جاتے ہیں, یعنی ایسے میسیجز بنائے جاتے ہیں جو بائرز کو یا ٹارگٹ آڈینس کو آپ کے پروڈکٹ کی طرف پل کرے اور مجبور کرے ان کو استعمال کرنے کے لیے. تو
it must be strong enough to move them, یعنی move the masses تاکہ وہ اس طرف راغب ہوں. کنونس کر لیے, سمجھیں, یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ان کو ان کے بہیویئر پر, افیکٹو بہیویئر پر, ریزلٹنٹ بہیویئر پر اثر انداز ہوئے اور اپنی پروڈکٹ کو آپ نے بیچنے میں کامیاب ہو گئے, یا کم سے کم ان کو ٹرائل کی سٹیج پر لیا ہے, کیونکہ ٹرائل کے بعد اٹ از دی پروڈکٹ وچ ہولڈس. اب اس میں ایک اور بات بہت ضروری ہے, اور وہ ہے کریٹنگ اے برانڈ امیج. آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں یا انکانشیسلی برانڈ ریسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ برانڈ کی پروڈکٹ جو ہے یہ اچھی ہوتی ہے, اس میں بینیفٹ زیادہ ہے, اس میں ویلیو فار منی زیادہ ہے. تو برانڈ امیج کریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ میجر سیلنگ آئیڈیا ہے ایڈورٹائزنگ کا, کیونکہ ایڈورٹائزنگ کا الٹیمیٹ ایم تو سیلنگ ہی ہے, یا مارکیٹ میں میکسیمم شیئر حاصل کرنا ہے. سو ہاؤ ول وی سے the creative strategy used to sell products is based on the development of a strong, memorable identity for the brand through image advertising. یعنی امیج بڑا امپورٹنٹ ہے, برانڈ کا امیج بن جاتا ہے کہ اے بی سی برانڈ کی لیٹ اس سے ملک پروڈکٹس بہت اچھی ہوں گی, اور جب بھی اے بی سی نام آئے گا تو وہی پرزیوم کیا جائے گا کہ یہ ایک اچھا برانڈ ہے, اور جب ایک پروون مارکیٹ میں ہو جاتا ہے تو وہ برانڈ امیج جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. پوائنٹ ہم نے بیچ میں بتایا تھا کہ فائنڈنگ دی انہیرنٹ ڈراما, جو ہم نے ڈسکس کیا تھا میجر سیلنگ آئیڈیاز میں, وہ کیا ہے؟ یہ بھی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا جی, کہ وہ ڈراما کون سا ہے جو ہیلپ کر سکتا ہے ان میکنگ اے گڈ کیمپین. ڈراما ان ایڈورٹیزمنٹ میکس اٹ ویری انٹرسٹنگ اینڈ انگراسنگ. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا جی, اگر اس میں ڈراما ہو, وہ جیسے میں نے آپ کو چائے کی مثال دی تھی کہ چائے کوئی برانڈ کے بارے میں ایک فیملی دکھاتے ہیں کہ تھکی ہوئی آئی یا پارٹی ہے یا کچھ ہے, ایک ایسا ڈراما فیچر بناتے ہیں جس ڈرامے کے ذریعے وہ پروڈکٹ کو کنونس کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ پروڈکٹ اچھی ہے اور یہ استعمال کرنی چاہیے. پوزیشننگ کیسے ہوتی ہے اس میں؟ پہلا آئٹم بائی پرائس. Number 2, by attributes, that means what are the special features. Number 3, by ability to surpass competition, یعنی competition سے بہتر کیسے ہے, اس میں ability ہے, اس میں ایسی خواص موجود ہیں, ایسی خاصیتیں موجود ہیں کہ یہ competition سے بیٹر رزلٹ دیتی ہے, یہ competition سے بیٹر ہے. نیکسٹ, بائی اپلیکیشن, استعمال کرنے کے بعد خود کنوینس ہو جاتا ہے, پوزیشن اس کی بہتر ہو جاتی ہے. نیکسٹ, بائی پروڈکٹ یوزر, جو لوگ یوز کر رہے ہیں ان کے ذریعے اس کی بہتر پوزیشننگ ہوتی ہے اور میجر سیلنگ بینیفٹ بن جاتا ہے. اور فائنلی بائی پروڈکٹ کلاس کی, یہ کس کلاس کو اٹریکٹ کر رہی ہے, وہ اس کی ایکسیپٹینس کس کلاس میں. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ میجر سیلنگ آئیڈیاز کو اچیو کر سکتے ہیں بائی دا ڈراما, بائی اٹس پوزیشننگ. اب جب ہم سیلنگ کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر اس لیے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایڈورٹائزنگ سیلنگ کو کیسے ہیلپ کرتی ہے. اور سیلنگ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہارڈ سیل ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے اور ایک سافٹ سیل ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. ہارڈ سیل ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے لائک کوکسنگ دی ریسیور ود دی امیڈیٹ ڈیمانڈ ٹو بائی دی پروڈکٹ. فار ایگزامپل, بائی ناؤ ایک اسپیشل کیمپین ہوتی ہے, اب خریدیں تو یہ اسپیشل آفر ہے. So that means that there is a tactical pressure on the consumer to buy. یا یوں ہوتا ہے کہ آپ buy one and get one free. تو یہ ہے ہارڈ سیل ایڈورٹائزنگ. دوسری ہے سافٹ سیل ایڈورٹائزنگ. وہ کیا ہوتی ہے؟ جسٹ اپوزٹ. یعنی اس میں نارمل ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے, اس میں کسٹمر کو فورس نہیں کیا جاتا اور اس کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ اس پروڈکٹ کو استعمال کرے. تو یہ وہ دو قسم کی سیلنگ ہے جس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کیا
اس کے علاوہ آج جنرلی آپ کو یہ بتایا گیا کہ میڈیا چوائس ڈیسیژنز میں کون سے فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں، پھر سیلنگ آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں، پھر کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے اور کریٹیوٹی کے مختلف پروسیسز کیا ہوتے ہیں. ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ ایک اچھی کیمپین بنا سکتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو وہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں جن کی آپ سے آپ کے کلائنٹ کو توقع ہوتی ہے. تو آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دیم اینڈ کمپریہینڈیڈ دیم کمپلیٹلی. بنیادی طور پہ یو شوڈ پریکٹس دیم ایز مچ ایز پاسبل اینڈ ری اسٹڈی دیم، ریوائز دیم سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ دیم بیٹر. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ڈے اینڈ اللہ حافظ.